اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے وہ ذات جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے قل هو اللہ احد فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا سب تو پہلا سب تو اہم جیڑا معاملہ اپنی امت کے سامنے رکھیا پہلی تبلیغ لا الہ الا اللہ اللہ
احد، ہر نبی تبلیغ کا آغاز کیتا تے لا الہ الا اللہ دے نال۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت ہر ممبر تے ہر جلسے اندر بیان ہوئے گی۔ سیرت کے اندر سب تو پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے قریش والو، اے ہاشمیوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو۔ تملک العرب والعجم، تسی عرب و عجم نے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ پوری دنیا تے تھوڑا غلبہ کر دے گا۔ تسی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ جو کہے گا اس دے کہن دے نال اس دے اوتے کیڑیاں کیڑیاں شرطاں لاگو ہون۔ جیڑا ہے نا شروع پہ پورا اترے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ جیڑا ہے نا شروع پہ پورا نہ اترے وہ اپنی فکر کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تسی جان لو، تھانو اس بات کا علم ہونا چاہیے ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا معبود پر حق ہے، اس کو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، جڑا کلمہ طیبہ کہے گا، جڑا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، انہیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کی چیز ہے کی کلمہ ہے۔ اس کو علم ہونا چاہیے ہے کہ میں زبان میں جو کہہ رہا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کی ہے، اس کا مفہوم کی ہے۔ اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کو سوا کسی کے اگے جھکیا جا سکتا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وہو یعلم، جیڑا بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، انہوں علم سی، وہ جانتا سی کہ انہیں زبان کی جو لا الہ الا اللہ کیا، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کی ہے، وہ اس چیز کو جانتا سی، اس نے علم سی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ داخل الجنہ، وہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ پہلی شرط لا الہ الا اللہ کہنے واسطے پہلی شرط ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کیا ہے، اس کا مطلب کی، اس کا مفہوم کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لا الہ
الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرے، دین اسلام کی طرف رغبت کرے، اس کو سیکھے، اللہ کے فرشتوں کے حق کے اندر دعا مانگے۔ فرمایا زمین و آسمان کے اندر ہر چیزوں کے حق کے اندر دعا مانگے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے حق کے اندر دعا مانگے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اللہ معبود برحق اس کا علم سیکھ رہا ہے کہ اللہ ذات کی ہے، اس کا علم کی ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھ رہا ہے، پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان حق کے اندر۔ پہلی شرط وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کو علم ہونا چاہیے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کی ہے۔ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھے؟ عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف کیوں غیر اسلام اندر ہی مر گئے؟ چاچا ابو طالب نے کیوں نہیں کیا لا الہ الا اللہ؟ پتا سی اور کہ محمد میرا بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے، اگر میں اقرار کیتا تو پھر جڑے میرے باپ دادا کا دین ہے میں اس کو پیچھے پتا ہے خدمت کر رہا ہے، بھتیجے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ بھتیجے جو تیرا جی چاہے تو کر، تیرا چاچا جی تیرا زندہ تیرے نام، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ پتا سے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، اقرار کر لیا، پھر اپنے باپ دادا کی چھڑنا پائے گا، اے حبل منات عزا انہاں نو دور کرنا پائے گا ایک اللہ کے سامنے۔ بھتیجا کہہ رہا ہے یا ہم قل لا الہ الا اللہ فی اذنیا، اے چچا جی میرے کان میں جی کہہ دیو، اونچی نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، بس میرے کان میں جی اقرار کر لو کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ احاج لک عند اللہ، کل قیامت کا دن ہوئے گا، میں تیرے معاملے اندر اللہ کے نال بحث کر لواں گا، میں تیری سفارشاں کر لواں گا، میں اللہ کے اگے جھک جاواں گا تیری خاطر۔ چاچا بس میرے کان کے اندر کہہ دے لا الہ الا اللہ، بلند آواز کر کے کہ ضرورت بھی نہیں ہے، وہ حاج لک عند اللہ، کل قیامت کا دن ہوئے گا، میں تیرے خاطر اللہ کے سامنے جھک کے انہوں منا لواں گا۔ لیکن چاچے نے کلمہ کہنے لگیا میں اپنے آبائی دین کے مرد، بڑے روئے کیوں چاچا جنہیں مینوں ہر لمحہ میرے سر تے ہاتھ رکھیا، مینوں طاقت دیتی، مینوں حوصلے دیتے، وہ چاچا اسلام تو بغیر جانتا سی، علم سی نا اس کا۔ پہلی شرط پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے۔ دوسری شرط وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جنہیں بندے نے اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہوں یقین ہونا چاہیے ہے، انہوں توکل ہونا چاہیے ہے اللہ کی ذات پہ۔ اگر ان کا توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، اگر انہوں بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، اگر انہوں یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، پھر ان کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس تو اچھی بات کیڑی ہو سکتی ہے، اس تو اچھا کون ہو سکتا ہے جیڑی قوم اللہ کی ذات تے یقین رکھنے والی ہوئے، اللہ بات کہے، اللہ حکم نازل کر دے، اللہ دے قرآن کی تلاوت ہوندیاں ہون، اے بندہ اللہ کا قرآن پڑھتا رہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین پڑھے، پھر وہ یقین کر لے، پھر توکل کر لے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ لے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، بس میرا یقین ہے، رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، بس میرا یقین ہے۔ اگر وہ یقین کر لے، اعتماد کر لے، توکل کر لے، اللہ رب العزت کے بندے کو جنت عطا کر دیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے اگے جھکتے رہو، اللہ کے اگے نظر و نیاز کرتے رہو، اللہ کی ذات کی خاطر سجدہ خراب کرتے رہو، عبادت کے اندر مشغول رہو، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تھانوں یقین ہو جائے، قیامت کا دن آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ توکل اللہ پہ، یقین اللہ پہ، پھر لا الہ الا اللہ کہتا پیدا ہوئے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ بیکار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاکر فیہما الا دخل الجنہ۔ میں گواہی دے رہا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول۔ جیڑا بندہ ایک گواہی دے گا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، اور جدوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کے نال ملاقات کرے گا، انہوں اس بات تے کوئی شک نہیں ہوئے گی، انہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کوئی شک نہیں ہوئے گی۔ اللہ رب العزت کل قیامت کا دن ہوئے گا، اعلان کریں گے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرتے ہو۔ یقین ہوئے گے، اعتماد ہوئے گے، توکل علی اللہ ہوئے گے، پھر اللہ رب العزت نے ایسے بندے واسطے جنت۔ ساڈا توکل، ساڈا اعتماد، ساڈا بھروسہ، ایک کا کاروبار چل رہا، دوسرے کا چل نہیں رہا، وہ جان کے جادو کر دے۔ اسی مسلمان، اسی کلمہ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرامین کے اندر دسیا کہ قرآن شفا ہے، تسبیحات شفا نے، تعریفات شفا نے۔ اسی قرآن چھٹ رہے ہیں، اسی رسول اللہ کے فرامین چھٹ رہے ہیں، اسی عیسائی کو کام کرانے واسطے کتنے کو جا رہے ہیں؟ عیسائی کو۔ ساڈا اللہ کا توکل اتنا ہے، بس ساڈا اعتماد کا بھروسہ اللہ پہ اتنا ہے، اپنا دین چھٹ کے، اپنا قرآن چھٹ کے اسی غیر مسلم نے کول جانا، اور سانو بالکل بھی دل دے اوتے، دماغ دے اوتے یہ سوچ آ ہی نہیں رہی کہ اسی کتنا غلط کرتے۔ ساڈے جمعہ پڑھن آ رہے ہیں جو اکثر جا رہے ہوتے ساڈے کام کرانے واسطے، کادے واسطے؟ کاروبار نہیں چل رہا، کادے واسطے؟ اودا کیوں چل رہا؟ میرے بھائی کا کیوں چل رہا؟ اودا ہی بڑا کرتا، میرا چلنا نہیں ہوتا میرا چلنا۔ یہ دعا نہیں کہ اللہ انہوں دیتا مینوں بھی دے دے، اللہ انہوں ہور دے دے، اللہ مینوں بھی
اگر اس دعا دے نال اس نیت دے نال اللہ کو منگے گا اللہ رب العزت تینوں بھی اتنا ہی عطا کرے گا۔ اے جادوگری دے نال تینوں لگنا کچھ نہیں، دوسرے دا خوشحال بنانا تباہ کر دونوں جرم، جادوگر جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ کفر چلا گیا، پھر اپنے بھائی دا اپنے ہمسائے دا اپنے رشتے دار دا بیڑا گرک کر کے دوسرا گناہ کر بڑے بڑے جرم کر توکل علی اللہ ہوئے، اعتماد علی اللہ ہوئے، پھر کسی جادوگر کو جان کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسلام کو چھڑ کے غیر مسلم کو جان کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین ہی نہیں، اللہ کے اعتماد کے بھروسہ ہی نہیں، ختم ہو گیا، نام کا مسلمان ہے۔ قبرہ کٹن جا رہے ہیں، پچھو جادوگران میں کچھیاں نکل گئی، قبرہ کے پچھو کچھیاں نکل دیا تھا۔ کدھر کے اعتماد؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی شرط ہے، یقین ہونا چاہیے ہے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے ہے، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دے رہا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کہہ رہا کہ میں اللہ کا رسول ہاں۔ جیڑا کل قیامت میں اللہ نال ملاقات کرے گا، خدا یقین تے اعتماد ہوئے گا، پھر اللہ رب العزت کو دے واسطے جنت داخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجو ذلك الا قلب مؤمن الا غفر الله لها۔ جیڑی جان جیڑا انسان فوت ہو جائے، وہ اپنی زندگی اندر گواہی دیتا ہوئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ گواہی دیتا ہوئے، اقرار کرتا ہوئے، یرجو ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لها، وہ دل دے اندر اے یقین ہوئے، اے اعتماد ہوئے، اے توکل ہوئے کہ جو کہہ رہا ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہاں، میرا دل اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، غفر اللہ لہا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوئے گا نا، ساری برائیاں ایک دیکھی ہوئے گی، لا الہ الا اللہ، انہیں اعتماد نال توکل نال اللہ تے یقین نال لا الہ الا اللہ کیا ہوئے، اللہ کہیں گے کہ پلے اندر لا الہ راستے اور دوسرے اندر سارے رجسٹر راستے، لا الہ الا اللہ سارے رجسٹر کو ہلکا کر دے گا، لا الہ باری ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے دعوے جنت اللہ۔ علم ہوئے، یقین ہوئے، اخلاص ہوئے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اسی تھوڑے اتنے کتاب نازل کیتا، حق دے نال کیتا، سچی کتاب نازل کیتی، اللہ رب العزت طرفوں نازل ہوئی، جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی، سچی کتاب ہے قرآن مجید، اے اندر ایک ایک حرف سچا ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو تسی اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کے، دل کے اندر خلوص ہوئے، دل کے اندر اخلاص ہوئے۔ جب تسی عبادت کرو اخلاص دے نال کرو، دکھلاوا نہ ہوئے، شک نہ ہوئے، خالص اللہ کی رضا ہوئے، الا للہ الدین الخالص، خبردار یہ سارے کا سارا دین اللہ واسطے خاص ہے۔
جڑا خلوص نیت دے نال کہے کہ لا الہ الا اللہ، خلوص نیت دے نال عبادات کرے، خلوص نیت دے نال تسبیحات کرے، اللہ کی گواہی، اللہ نے ایک ہون دی گواہی دے، محمد رسول اللہ کے رسول ہون دی گواہی دے، اللہ رب العزت کل قیامت دن اعلان کرن گے اینو خلوص دی والا تو جنت اندر داخل کر دیا جائے گا۔ خلوص انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال دا دار و مدار نیت ہوتے ہے۔ جس دی نیت اچھی ہے، جس دی نیت خالص ہے، اللہ رب العزت اے دی نیت دے بدلے، اے دی نیت دے بقدر اینو اجر عطا کر دیں گے۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جنہیں گواہی دیتی کہ اللہ الہ الا اللہ، او دا دل خالص سی، او دے اندر شک نہیں سی، او دے اندر دکھلاوا نہیں سی، داخل الجنہ، اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت خلوص دیکھیں، اللہ رب العزت اعتماد دیکھیں، یقین دیکھیں۔ اللہ رب العزت نو تھوڑا صرف دل دی نیت چاہیے ہے کہ نیت کس طرح عبادت کر رہا ہے، نیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، نیت کیا ہے، نیت دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے نیت دیکھا، خلوص دیکھا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سچائی ہوئے، صدق ہوئے، ہاں جو کہہ رہے ہیں اقرار باللسان، زبان دے نال اقرار کر رہا ہے، تصدیق بالقلب، دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا لا الہ الا اللہ، اللہ نے سچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ گواہی دیو لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی زبان سے جو نکلیا سچ نکلیا ہے۔ جڑے سچائی دے نال، صدقے دل دے نال اس چیز کا اقرار کریں گے، کلمہ طیبہ کا اقرار کریں گے، اولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ نے، یہی پرہیزگار لوگ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جس بندے نے گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، او دا دل اس کی تصدیق کرتا ہوئے، اس سچائی کو تسلیم کرتا ہوئے، دخل الجنہ، اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دے گے۔ جو ہو جائے منگتا مولا دے دردا، جو ہو جائے منگتا اور مولا دے دردا، وہ غیروں کے در پر جاتا نہیں ہے۔ جس کو یقین ہو جائے، جنہیں اعتماد ہو جائے، جنہیں توکل علی اللہ پہ ہو جائے، وہ غیر اللہ کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ جو ہو جائے منگتا مولا دے دردا، وہ غیروں کے در پر جاتا نہیں ہے۔ اور رب کا قرآن دیتا گواہی، اور رب کا قرآن دیتا گواہی، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے شفا ہر ایک دکھی کو، وہ دیتا ہے شفا ہر ایک دکھی کو، وہ دیر ذرا بھی لگاتا نہیں ہے۔
جو خلوص کے نال کیا جائے اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ تیرے تو سوا کوئی شفا دین والا نہیں ہے. اے اللہ مینوں شفا عطا فرما. پھر وہ دیر نہیں لاتا دعا قبول کر لیتا ہے. جو قبروں مزاروں سے مانگے مرادیں، جو قبروں مزاروں سے مانگے مرادیں، وہ شفا کبھی بھی پاتا نہیں ہے. جو کرتا ہے سجدے غیروں کے در پر، جو کرتا ہے سجدے غیروں کے در پر، وہ شیطان کو اپنا بناتا ہے رہبر. جو جھکاتا ہے سر کو رحمان کے آگے، جو جھکاتا ہے سر کو رحمان کے آگے، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. دانش قوالی یہ قبروں پہ مجرے، یہ دانش قوالی یہ قبروں پہ مجرے دین محمد کا حصہ نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جڑا سچے دل نہ کہے گا داخل الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ علیہ السلام کو فرمایا جڑا بندہ اس چیز کی گواہی دے نا کہ لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، او دا دل اس سچائی کو تسلیم کرے، تصدیق کرے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی اس نو جہنم دی آگ دے اوتے حرام کر، جہنم دی آگ دے اوتے حرام کر جڑا صدق کے دل دے نال لا الہ الا اللہ. اے شروط اگر اسی انہاں اوتے پورا اترا گے پھر ساڈے لا الہ الا اللہ کہنے دا فائدہ ہوئے گا. ورنہ ساڈا لا الہ الا اللہ کہنا نام نہاد مسلمان ہون دا فائدہ نہیں ہوئے. اتنے لا الہ الا اللہ سے وقت بھاری ہوئے گا جدو یقین ہوئے گا، صدیق ہوئے گا، اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگلی شرط کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتا پھر محبت ہونی چاہیے ہے، پیار ہونا چاہیے ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا اور محبت کا اظہار کرا. اور ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ کے نال محبت کرتے ہو، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میری پیروی شرط ہے. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تسی اللہ دے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہو، او دے نال پیار کا دعویٰ کرتے ہو، او دے نال اخلاص کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، پھر میرے پیچھے چلو، پھر جو میں کہہ رہا ہوں تم منو. یحببکم اللہ، اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا. محبت نال نال تھوڑے گناہ معاف ہو جان گے. جدو گناہ معاف ہو جان گے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دیں گے. امام مالک رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام. اللہ واسطے محبت اسلام کے فرائض کے اندر شامل ہے. جس کی اللہ کی خاطر محبت نہیں ہے نا، اللہ کی خاطر وہ اپنی محبوب چیز چھڑتا نہیں، پھر ہوتا ہے اسلام کے ایمان بیکار ہے. فرائض کے اندر شامل ہے اسلام دے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے.
والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ رب القرآن مجید ارشاد فرما رہے ہیں جڑا بندہ ایمان لے آیا مومن اللہ کے نال سب تو زیادہ محبت کرتا ہے. محبت ادو دیکھی جاتی ہے جدو بندہ اپنے محبوب کی خاطر اپنی ہر چیز نو پسندیدہ چیز نو قربان کرے. ہر پسندیدہ چیز نو قربان کرے. ساڈے کول دا گیم نہیں چھڈی جاتی اللہ نے خاطر. ٹورنامنٹ ہوئے پیٹ کے اندر 2 دفعہ ہو گیا سارا زور ٹورنامنٹ نہیں سارا باہر کے جملے نے سارے کو پیسے اکٹھے کر لیتے سارا زور ٹورنامنٹ. پھر ڈھول ڈھمکے نے جو کچھ بولتے ہو رہا دیکھا جا رہا فیس بک پہ ہر پاسے لگی ہوتی ہے سارا زور. اثر گئی مغرب گئی عشاء گئی رات کو جناب والا 2 بجے آئے نے گھر فجر گئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جڑے مومن نے اور اللہ کے نال سب تو زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں. سارے تو غیر قربان اسی اور کی قربان. پیسہ حرام آ جائے حلال آ جائے حق کھا لیا نہ حق کھا لیا مان جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر کہیں گے وہ بہ جا رام نہ دوسرے کے فور میں اٹیک ہوئے گا اپنے آپ کو بڑا مومن کہتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتا جب محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا پھر جو لا الہ الا اللہ تھوڑے کو تلقین کر رہا ہے تھوڑے کو چاہ رہا ہے وہ پورے اترنا پائے گا. لا الہ الا اللہ پورے نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ تھوڑے واسطے نجات کا ذریعہ نہیں. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. 3 چیزاں ایسیاں نے جنہیں اندر پائیاں گئیاں انہیں ایمان کی مٹھاس ماریا انہیں ایمان کی مٹھاس ماریا. انہاں 3 چیزاں وچوں ایک چیز ہے کہ وہ جدوں محبت کرے پیار کرے اللہ کی خاطر کرے. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے جدو اللہ کی بات آ جائے جدو محمد رسول اللہ کی بات آ جائے جدو دین اسلام آ جائے کہ تھوڑا باپ آ جائے تھوڑے عزیز و اقارب آ جائیں تھوڑے بھائی آ جائیں تھوڑیاں بہن آ جائیں وعشیرتک الاقربین تھوڑے سارے کا سارا خاندان آ جائے پھر محمد رسول اللہ کی بات نو منیا جائے گا خاندان نو چھڑ دیتا جائے گا پھر خاندان چھڑ دیتا جائے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر اللہ کے نال محبت کا اظہار ہوئے گا. اگر یہ کہہ لیا گیا آپ کی کوئی دیکھیے کون رشتہ بھی دیکھتے ہیں رشتے داری ادھر انہوں نے دیکھیے کہ انہوں نے ادھر دیکھیے کی کریے سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں ہوتی کی کریے پھر کرے گا وہی پھر کرے گا کہ وہی جنہیں سمجھ نہیں آتی پھر وہی کرے گا. پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ والی بات نہیں ہے پھر ختم ہے پھر وہی کرے گا جنہیں سمجھ نہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. اے اسلام نہیں اے لا الہ الا اللہ نہیں ہے ایک کلمہ طیبہ نہیں ہے. کلمہ طیبہ تھوڑے کو اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ حافظی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا رشتہ بھی نہ دیکھنا. اور ماں باپ چھڑ دیتے اسلام کی خاطر اپنی ساری جائیداد چھڑ دیتی. اور وہ صحابی وہ شخص جڑا ایک سوٹ پا لیا کرتا دوبارہ باری نہیں آیا کرتی سی
ایمان قبول کیتا ہر اسائے چھڑ دیتی ایک پھٹے ہوئے کپڑے دے اندر جڑا اپنے شرمگاہ تے لپیٹیا ہویا ننگے پیر رسول اللہ کی خدمت کے اندر تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ ہے ایمان کی حلاوت یہ ہے ایمان کی مٹھاس جو ساڈا ایمان ہے نا یہ ایمان نہیں ہے جڑا اسی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور بیٹھ جا لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں مسلمان ہوں یہ اسلام نہیں ہے فرما برداری اطاعت یہ بھی ضروری ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس کی ہی اطاعت کرو اس کے احکامات کے مطابق چلو من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں اللہ کی نافرمانی کی تھی جنہیں میری اطاعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے کلمات من اطاعنی فقد اطاع اللہ جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں اللہ کی اطاعت کی تھی جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ کی نافرمانی کی جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں اللہ کی اطاعت ایسی سارے اپنے گریبانہ جھانک لئیے ذرا سارے اسی کتنے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں کتنے کو نے محبوب کی اطاعت کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کو اگے نہ بڑھو اپنی عقلاں نو اپنی سوچاں نو نبی کو مقدم نہ کرو اسی کر رہے ہیں ساڑیاں ہو رہی ہیں اسلام دیاں کلمہ طیبہ دیاں کچھ شرطاں نے علم ہوئے یقین ہوئے اخلاص ہوئے سچائی ہوئے محبت ہوئے اطاعت ہوئے اور جو کہہ دیتا وہ قبول ہے جدو نکاح ہوئے نا اس وقت جدو کہتے نا قبول ہے پتہ نا کی قبول ہے وہ دا دکھ قبول ہے وہ دا سکھ قبول ہے جدو لا الہ الا اللہ کہنا وہ تو ہر چیز قبول ہے جو رسول اللہ نے کہہ دیتی قبول ہے جو اللہ نے کہہ دیتی قبول ہے پھر تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرنا ہے ورنہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہوئے گا اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو لا الہ الا اللہ کی شروع جو پہ پورا اتر کے اپنے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کے اللہ کے کولو جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام